أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری کل یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مخاطب جو دیے وہ ایک ایسی قوم تھی جن کے پاس قریبی زمانے میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کی تقدیری بات ثابت ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو سوال یہ تھا کہ جب تقدیر کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ وہ ایمان میں داخل نہیں ہوں گے، تو پھر ان کا قصور کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت پہلے کسی کے اوپر یہ فیصلہ نہیں لگا دیتے کہ یہ جہنم میں جائے گا. اللہ کے علم ازل میں ہے، لیکن بندہ اپنی استعداد اور اپنی صلاحیت کو جب بگاڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے کہ اب یہ ختم، اس کے اندر اب کوئی چیز اثر نہیں کرے گی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات میں اس بات کو بیان کیا ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ہم ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو الٹ پلٹ کرتے ہیں. جب وہ اس پر پہلی دفعہ میں ایمان نہیں لاتے، گویا کہ وہ اس کے اوپر پہلی دفعہ میں ایمان نہیں لائے، پھر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، گمراہی کے اندر وہ بھٹکتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک آدمی جب غلط راستہ اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ بھی رکھا ہے اس کے پاس، بندے کے پاس، جو اس کو تلقین کرتا رہتا ہے نیک کام کرنے، اس سے واپس نہیں آتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کو اس پر مسلط کر دے. جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے تو شیطان اپنا کام کرتا ہے کہ اس کے برے اعمال کو اچھے بتلاتا ہے، اور گزرے ہوئے زمانے میں جو برے اعمال کیے تھے اس کو بھی وہ کہتا ہے کہ تم نے صحیح کیا ہے. اب یہ گمراہی میں اندر ڈوبتا چلا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگاتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ایک مقام پر فرماتے ہیں وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ. وہ آدمی جس نے اپنے والدین سے کہا کہ تمہاری کم بختی ہو، تم مجھے وعدہ کرتے ہو کہ میں دوبارہ زمین سے نکالا جاؤں گا
حالانکہ مجھ سے پہلے کتنی صدیاں گزر گئے، کوئی نہیں آیا۔ وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے، ماں باپ، اور کہہ رہے تھے کہ وہی لکام تیری ہلاکت ہو، تو ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچ ہے، ایمان نہیں لائے گا تو تباہ ہو جائے گا۔ تو وہ کہتا تھا کہ یہ تو اگلے لوگوں کی داستانیں ہیں، سب قصے کہانیاں ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا قول عذاب ثابت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے کسی کو ایسے ہی جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ نہیں کر دیتے، یا اس پر مہر نہیں لگا دیتے، اس کو مہلت دیتے رہتے، اور پھر جب وہ مضبوط ہو جاتا ہے اپنی گمراہی کے اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں کہ اب اس کے اندر کوئی صلاحیت باقی نہیں ہے، یہ ایمان لانے والا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان کرتے ہیں، ایسے لوگ جو گمراہی کے اندر پکے ہو گئے ہیں اور دین کی مخالفت کے اندر بہت زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتلائی۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم نے ان کے گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں تو وہ تھوڑیوں تک اڑ گئے ہیں، لہذا وہ اٹھے کے اٹھے رہ گئے، الل گئے ہیں۔ یہ ایک مثال بتلائی کہ یہ جو ایمان میں داخل ہونے والے نہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیا، لوہے کا۔ اغلال عربی زبان میں غلن کی جمع ہے، اور غل کہتے ہیں الطوق من حدید، لوہے کا طوق، الجامع للید الى العنق، جو ہاتھ کو یہاں تک ایسے باندھ دے، المانع عن تحرک الراس، جو سر کو ہلنے سے بھی روکتا ہو، ایسے باندھ دیا ہو کسی کو طوق کے سے، تو کہاں حرکت کر سکتا ہے؟ اور وہ ایسا کہ ایسا ہی رہے۔ جب ایسی گردن رہے گی، اوپر کی اوپر اٹھی رہے گی، تو اس کو اپنے سینے، اپنے ہاتھ پاؤں، ادھر کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہے میرے پاس۔ یہ ایک مثال بتلائی۔ دوسری مثال آگے ہے، پھر ہم پورے کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے اندر۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے سامنے کی طرف ایک عارض رکھ دی ہے، ایک دیوار قائم کر دی ہے۔ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس وہ لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ دوسری مثال، آگے بھی دیوار ہے، پیچھے بھی دیوار ہے، اور ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اب بتاؤ آدمی کہاں جا سکتا ہے؟ دیواریں بھی ایسی ہے کہ رائٹ لیفٹ بھی نہیں ہو سکتا، تو اس آدمی سے اب ہوگا کیا؟ لا یبصرون، نہیں دیکھ سکتا۔ جب دیکھ نہیں سکتا تو راستہ کیسے پائے گا؟ اس آیت کریمہ کے اندر پہلی جو آیت گزری ہے کہ ان کے ہاتھ طوق کے ساتھ ایسے بندھے ہوئے، لہذا وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے، سر اٹھے کے اٹھے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول، یعنی اس کے اترنے کا بیک گراؤنڈ جو ہے، ایک تو یہ بیان کیا جاتا ہے، علامہ بغوی نے بیان کیا کہ یہ ابو جہل اور دو مخزومی ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ یہ ہے کہ ابو جہل نے قسم کھائی تھی، ابو جہل نے قسم کھائی تھی کہ اگر میں محمد کو دیکھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم تو
میں پتھر سے ان کا سر پھوڑ دوں گا. نعوذ باللہ. کہا کہ اگر نماز پڑھتے میں نے دیکھ لیا تو ان کے سر کے اوپر یہ پتھر ماروں گا اور سر کو زخمی کر دوں گا. اس نے دیکھا کعبہ کے پاس کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے پاس جو پتھر تھا وہ پتھر لے کر گیا تاکہ حضور کو زخمی کرے. وہ پتھر ایسے کرنے جا رہا تھا مارنے کے لیے, وہیں اس کا ہاتھ لاک ہو وہیں سے, اور پتھر اس کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا. بڑی کوشش کی, ناکام رہا. یہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا. اپنے ساتھیوں کو جب اس نے خبر دی کہ میرا تو ایسا معاملہ ہوا, وہ گر گیا. بنو مخزوم کے ایک آدمی نے کہا کہ میں اس پتھر سے ماروں گا, میں قتل کروں گا اس پتھر سے. وہ بھی گیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہو اور آپ کو مارے. پتھر لے کر جاتا ہے وہ, اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ کو اندھا کر دیا. اللہ کے نبی کی آواز تو سن رہا ہے وہ, تو اس آواز کی طرف توجہ کرتا ہے کہ ادھر جاؤں, لیکن جب وہ جاتا ہے تو ایک بڑا جانور, نر جانور میل کھڑا ہے جو اپنی دم کو, پونچھ کو اپنی ران کے اوپر ہل مار رہا ہے. واپس آ کے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ میں نے تو ایسا منظر دیکھا, اگر میں قریب ہوتا تو یہ جانور مجھے کھا جاتا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری, اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا, ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے. فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ, وہ تھوڑیوں تک اڑ گئے ہیں. بھائی لوہا اگر یہاں کسی کو باندھ دیا جائے ایسے تو اس کا سر تو جھکنے والا ہے نہیں, تو ویسا کا ویسا اٹھا ہی رہے گا. جب اٹھا رہے گا تو نیچے کیا ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک اور روایت بھی نقل کی ہے کہ بنو مخزوم کے کچھ لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نعوذ باللہ وہ آپ کو شہید کر دیں, قتل کر دیں. جن میں سے ابو جہل بھی تھا, ولید ابن مغیرہ بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور کھڑے کھڑے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. وہ لوگ سن رہے تھے. انہوں نے ولید ابن مغیرہ کو بلایا تاکہ وہ حضور کی طرف جاوے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ کے اوپر نماز پڑھ رہے تھے وہ اس جگہ تک تو آیا, حضور کی قرات بھی سن رہا ہے لیکن حضور کو دیکھتا نہیں. یہ واپس ہوا اور اپنے ساتھیوں سے بتایا کہ اس طرح کا ہوا, تو وہ لوگ بھی آئے کہ چلو ہم چلتے ہیں. ان لوگوں نے حضور کی قرات کو سنا. اب یہ آپ کی آواز کی طرف جاتے ہیں, جب آواز کی طرف جاتے ہیں تو پھر آواز پیچھے کی طرف آ رہی ہے. اب ادھر جاتے ہیں تو دوسری طرف آواز جا رہی ہے. اب تو وہ واپس آ گئے اور ان کے کوئی راستہ نہیں ملا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتلایا ہے کہ ہم نے ان کے ہاتھوں کو اس طرح سے کر دیا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر کئی معانی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے ان کے ہاتھوں کو گردنوں تک تو ان کی گردنوں پہ توق لگا دیے ہیں, تو ان کے ہاتھ تھوڑیوں تک بندھے ہوئے اڑے ہوئے ہیں, لہذا وہ ان کا سر اٹھا رہ گیا. اس کے کئی معنی ہو سکتے. ایک مطلب تو یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کنجوس بنایا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر پاتے. جو آدمی اپنے جیب میں سے خرچ نہ کرتا ہو اللہ کے راستے میں یا دین کے کام میں، تو اس کے لیے ایسا لفظ آتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. تو اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا مت رکھ، یعنی کنجوس مت بن، پیسہ خرچ کیا کر. بالکل کنجوس بھی ہو جاوے کہ بالکل نہ خرچ کرے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور پورا کا پورا خرچ کر دے کہ کل جا کے وہ افسوس کرنے لگے کہ یار میں کیا کروں، میں نے تو سارا نکال دیا، اب وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. ہاتھ درمیان میں رہنا چاہیے. اس آیت میں خرچ کرنے کا معنی مراد لیا گیا ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے اندر ایسی نشانیاں رکھی ہے جس کو دیکھ کر آدمی ہدایت پہ آ سکتا ہے. خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ. ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آسمانوں میں اور ان کی ذاتوں میں، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، یہاں تک کہ ان کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے، یہ دین حق ہے. تو انسان ہدایت پہ آتا ہے اپنے آزو بازو میں دیکھ کر، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر، اور آدمی ہدایت پہ آتا ہے اپنی ذات میں غور و فکر کر کے. انسان اپنے اندر غور و فکر کرے. قرآن میں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں خدا کی نشانیاں ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو. لیکن جس آدمی کی گردن ایسی اٹھی ہوئی ہو وہ اپنے اندر کہاں غور کرنے جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کے تو گردنیں ایسی اٹھی ہوئی ہے، وہ اپنی طرف دیکھیں گے کب کہ ان کو ہدایت ملے. یہ مطلب ہے. مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن ادریسی میں لکھا ہے کہ جیسے کسی جانور کو جب چارہ پانی دینا بند کرنا منظور ہو تو اس کا منہ بند کر دیا جاتا ہے اور سر باندھ دیتے ہیں. یہاں تو مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن ہمارے انڈیا کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ آدمی جب کھیت میں اپنے بیل کو لے کر جاتا تھا تو اس کے منہ کے اوپر اس طرح سے باندھ دیتے تھے کہ وہ کسی کے کھیت میں منہ نہ مار سکے. بلکہ اپنے کھیت کے اندر بھی اگر کو اس طرح بویا ہو اور کھیت میں ہل چلانا ہو تب بھی اس کے منہ کے اوپر باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ منہ کھول نہ سکے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ اس کے سر کو بھی باندھ دیا جاتا ہے، منہ کو بھی باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، منہ بھی بند رہے اور سر بھی ہل نہ سکے. یہی حال ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. نفسانیت اور اناد کے توقوں میں وہ ایسے جکڑ دیے گئے کہ حق کے سامنے نہیں جھک سکتے. دیکھیے ایک آدمی اپنی ہی ڈگر پہ رہے، اپنی ہی چال پہ رہے، کبھی پیچھے مڑ کے دیکھے نہیں، کبھی کسی عالم کو پوچھے نہیں، نہ قرآن اور حدیث کے بارے میں معلوم کرے، تو اس کو کبھی صحیح راستہ نہیں مل سکتا. یہ جو توق ہے توق، ان کو کون سے توق لگائے کہ وہ ہدایت نہیں پا رہے؟ مولانا کاندلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں مثال جو ذکر کی گئی وہ اس کافر کی ہے جس نے حق کو خوب پہچان لیا اور پھر بجائے اس کے قبول کرنے کے وہ اس کی دشمنی پہ آ گیا ہے. یہ اس کی مثال ہے کہ جانتا ہے کہ حق ہے لیکن اس کے پاس اس کو توق لگے ہوئے. مولانا دریا آبادی نے لکھا ہے کہ یہاں جو توق لگے ہوئے ہیں
اس سے مراد انسان کی غلط عادتیں ہیں. غلط عادتیں آدمی کی غلط عادتیں صحیح راستے پہ نہیں آنے دیتی. رسم و رواج کی پابندی، خلاف شرع جو باتیں ہمارے یہاں چل پڑی ہے اسی کے پیچھے چلتے رہنا، یہ بھی آدمی کو سیدھے راستے پہ نہیں آنے دیتی. حب جاہ اور حب مال، کرسی کی محبت. کرسی کی جب محبت آ جاتی ہے قبر میں جانے کے بعد وہ محبت نکلتی ہے. نہیں، کسی کو بڑا بننے کا بڑا شوق ہو کہ میں ہی بڑا رہوں، موت تک وہ چیز جاتی نہیں ہے. ابو جہل کو تقریباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، تو جب اس کا سر جدا کر رہے تھے تو اس میں تھوڑی جان باقی تھی، تو وہ کہتا ہے ابو جہل کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا. کیا کہتا ہے؟ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ میری گردن اونچی رہے. اور کیا کہتا ہے کہ کاش مجھے کوئی بڑا سردار امیر آدمی قتل کرتا تو زیادہ غم نہ ہوتا، ایسے غریب قسم کے لوگوں نے مجھے قتل کیا. یہ دیکھو مرتے مرتے بھی اپنا بڑاپن نہیں چھوٹتا ہے. یہ مولانا دریابادی کہتے ہیں، لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ یہ جو توق لگے ہوئے ہیں ہمارے سب کو، یہ توق لگے ہوئے، حق بات ماننے کا جذبہ نہ ہونا، یہ رسموں کی پابندی، عادتوں کی پابندی، اسی طرح مال کی محبت. مال کی محبت بھی تو آدمی کو صحیح راستے پہ نہیں آنے دیتی. کہیں سے بھی ملے، کسی بھی طرح سے ملے، چاہے کسی کا گلا دبا کے ملے یا شریعت کو توڑ کے ملے، یہ آدمی کو شریعت کے سامنے جھکنے نہیں دیتی. اسی طرح سے باپ دادا کی تقلید، باپ دادا کرتے آئے تھے ہمیں وہی کرنا ہے بس. بعض لوگ تو کہتے ہیں ارے یار اس مولوی کی بات سے ہم کہیں باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دیں گے. ارے اللہ کے بندو، مولوی اپنی جیب کی کہتا ہو تب تو بات صحیح ہے آپ، لیکن یہ دیکھو کہ قرآن اور حدیث سے کہہ رہا ہے تو چاہے ہماری 10 پیڑھیوں سے بات چلی آ رہی ہو، ہمیں تو کتاب و سنت کے سامنے سر جھکانا ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے اس سے ہمیں رکنا ہے. اسی طرح سے ان لوگوں میں گھمن اور تکبر ہے، اس لیے وہ سر نہیں جھکا سکتے. مکہ والوں کو کیا تھا پتا ہے آپ کو؟ وہ کیوں حضور پر ایمان نہیں لا رہے؟ یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے ان لوگوں سے کہا گیا، پرائیویٹ میں سیکریٹ میں پوچھا گیا کہ تم بتاؤ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ سچی ہے کہ نہیں؟ بات تو سچی ہے، لیکن تمہیں پتا ہے ہمارا ہمیشہ ان کے ساتھ کمپٹیشن رہا ہے خاندانی. اگر وہ نبی اس کو مان لیں گے تو ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں ہوگا، اس سے ہم نہیں مانتے. اگر ان کی مان لیں گے تو پھر ہمارا تو کچھ رہے گا ہی نہیں. بھائی مکہ مکرمہ میں جو خدمتیں تھیں، حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت، کعبہ کی رکھوالی کی حفاظت کو جو کچھ کرنا ہے، صفائی وفائی جو کچھ کرنا ہے، زمزم کا پانی پلانے کی خدمت، یہ جو کچھ بھی تھا یہ وہاں پہ تقسیم تھا ان لوگوں میں. تو کہا کہ ہمارا ان کے ساتھ بنو ہاشم کے ساتھ ہمیشہ کمپٹیشن رہا ہے، اگر ہم ان کو نبی مان لیتے ہیں تو پھر ہمارا خاندان کا کیا ہوگا، پھر ہم کیا عمل کس کو پیش کریں گے؟ اس لیے نہیں مانتے. ورنہ میرے بھائیوں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے یہ مکہ کے کفار چپ چاپ سننے کے لیے آتے تھے، قرآن کو الگ الگ راستوں سے آ کے سنتے تھے اللہ کے نبی کے کلام کو. لیکن دو چیز ان کو مانے تھی، وہ یہ حب جا اور حب مال کی اور گھمن اور تکبر تھا کہ نہیں. آج ہم لوگ رسموں کی پابندی، رواجوں کی پابندی میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ کتاب و سنت سے بھی بات آ جائے تو ہمیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی. اسی کو ہمیں دین نام کیا ہے؟ دین کس کا نام ہے؟ تابع داری کا نام ہے. دین نام ہے، دین کس کا نام ہے؟ دین کے معنی جھک جانا، تابع داری کرنا. اسلام کے معنی کیا ہے؟ سرنڈر ہو جانا. کس کے سرنڈر؟ اللہ اور اس کے رسول کے سرنڈر ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سرنڈر ہو جانا.
تو خیر علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو بات میں نے بتائی وہ علامہ عثمانی کی تھی، مولانا دریابادی نے تو یہ لکھا ہے کہ انا جعلنا اور وجعلنا من، اسی طرح سے فاغشیناہم، سب جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرما دے کہ ہم نے توق لگائے، ہم نے ان کے ساتھ ان کے سامنے دیواریں کھڑی کر دی. تو اللہ تعالیٰ ہم نے کہہ رہے ہیں. تو اصل تو بات یہ ہے کہ خیر اور شر دونوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. بھائی چوری ہو گئی تو کیا کہتے ہیں، چلو اللہ کی مرضی یہی، بھائی چور کریں تو چور کر کیا، چوری تو چور نے کی، لیکن اس چور نے اپنی روزی حرام طریقے سے مانگی تھی، اللہ نے اس طریقے سے اس کو دے دی. جو آدمی جس طریقے سے روزی مانگتا ہے اس کو اس طریقے سے ملتی ہے. جو حلال طریقے سے مانگے گا تو اس کو حلال طریقے سے ملے گی، جو غلط طریقے سے مانگے گا اس کو غلط طریقے سے ملے گی. لیکن ہم کیا کہتے ہیں، اللہ کی مرضی یہی ہے. تو اللہ تعالی یہ اصل جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے. لیکن بندہ اس کے اندر جو کرتا ہے شروع میں اسی کا ہاتھ ہوتا ہے. تو کبھی اللہ اپنی طرف نسبت کرتے ہیں کہ ہم نے توق لگائے ہیں، ہم نے ان کے سامنے اور پیچھے دیوار کھڑی کر دی ہے. تو اس طرح کا جو اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں لفظ، یہ تکوینی طور پر مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی ہر چیز کے کرنے دھرنے والے ہیں، اس لیے اپنی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے سامنے کی جانب سامنے ایک آر کر دی ہے، ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، اور ان کے پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے. پھر ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، اس لیے وہ دیکھ نہیں سکتے. علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہاں کوئی دیوار نہیں ہے جو ہم دیوار دیکھتے ہیں، ایسی دیوار نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ایک مثال بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایمان سے اب روک دیا ہے، ہم نے ایسے موانع پیدا کر دیے، اس لیے کہ جب انہوں نے اپنی استعداد کو استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ تو ہر بچے کو مسلمان پیدا کرتا ہے. بھائی غیر کے یہاں بھی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے. نہیں، حدیث شریف میں آیا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے کسی مسلمان کے گھر پیدا ہو یا کسی کرسچن کے یہاں پیدا ہو یا کسی بھنگی کے یہاں پیدا ہو، وہ بچہ تو مسلمان ہے. اسی لیے ہمارا مسئلہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اگر وہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا، اب چاہے جنت کا خادم بنے یا کچھ بھی، اس لیے کہ جب تک وہ نابالغ ہے اس کا کوئی قصور نہیں. بالغ ہو گیا تو اب کیا ہوگا، وہ اس کی چوائس کے اوپر ہوگا، وہ جس دھرم کے اوپر جائے گا اس کا فیصلہ ہوگا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بچہ نابالغ ہوتا ہے تو ماں باپ میں سے جس کا دین بڑھیا ہوگا اس دین کا اس کو سمجھا جائے گا. خیر الابوین کے تابع ہوتا ہے بچہ. ماں باپ میں سے اگر ماں مسلمان ہے اور باپ دوسرا ہے تو بچہ مسلمان سمجھا جائے گا. ماں باپ میں سے باپ مسلمان ہے اور بیوی غیر مسلم ہے تو بچہ جب تک بالغ نہ ہو وہاں تک بچہ مسلمان سمجھا جائے گا. اس لیے کوشش خاص طور پہ ان ملکوں میں یہ ہونی چاہیے کہ اپنے بچے کی ختنہ کرا دے تاکہ بات پکی ہو جائے. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب آگے چل کے پرابلم ہوتا ہے. نیوزی لینڈ میں جب تھا میں تو اس طرح کا ایک کیس آیا تھا، ایک عورت مسلمان تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا تھا، اس کا شوہر غیر مسلم تھا. مسلمان اس نے ظاہر تو کیا لیکن بعد میں جب ختنے کی بات آئی تو شوہر نے کہا کہ نہیں ختنہ نہیں کریں گے. تو میرے پاس لیٹر لینے آئی
ایسا لیٹر لکھ دو کہ ختنہ ضروری ہے، حالانکہ ختنہ سنت موقدہ ہے، فرض واجب کا درجہ نہ ہو لیکن ایک فطرت کی چیز ہے، مطلب یہ ہے کہ پکی سنت ہے، تو پھر میں نے لکھا کہ اس کیس میں ختنہ ضروری ہے، اس کیس کے اندر، کیونکہ ماں مسلمان ہے۔ اب اگر یوں لکھا جاتا کہ ٹھیک ہے نہ کرائے کبھی کوئی نہیں چلے گا، تو پھر لڑکی کو اس کا باپ بڑے ہو کر کہتا کہ تیری ختنہ تو ہوئی نہیں، تو کہاں کا مسلمان ہے؟ لیکن جب ختنہ ہو جائے گی تو بات پکی ہوگی کہ بھائی تیری تو ختنہ ہوئی، تو مسلمان ہے، وہ الگ نہیں ہو سکتا۔ ایک مولانا تھے، وہ یو پی کے اندر اس علاقے کے اندر کچھ لوگ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، تو اب ان کو کوئی سمجھانے والا، تو ایک مولانا گئے کہ بھائی دیکھو تم سب مسلمان ہو، تمہاری ختنہ ہوئی ہے کہ نکاح ہوئی ہے؟ کہا کہ اب تو نکل ہی نہیں سکتی اس میں سے اسلام، کہا ایسا؟ کہا ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کیا کہ ان لوگوں کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے ایسی رکاوٹیں پیدا کر دی ہے کہ اب وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس سے کہ ان کی استعداد خلاص ہو گئی ہے، باقی وہاں پہ نہ کوئی دیوار کھڑی ہے، بس ایک سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آدمی دنیا کے اندر جتنے بھی دلائل اور نشانیوں کو دیکھتا ہے، ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے رکاوٹ دو چیزیں بنتی ہیں۔ ایک تو وہ قسم ہے کہ آدمی خود اپنے اندر کوئی چیز ایسی دیکھ رہا ہے کہ نہیں اس کو نظر آ رہا ہے، اپنے اندر کوئی کمی ہے، اور دوسری وہ ہے کہ جو اس کے ارد گرد میں ایسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں چیزیں بتائی کہ ان لوگوں کو توق لگا دیے ہیں، اپنے اندر دیکھ نہیں سکتے، اور آجو بازو اس کے دیواریں جیسی کھڑی کر دی، اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس سے نہیں دیکھ سکتے۔ پہلے بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ آدمی کو دیکھنے کے لیے دو اجالوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کتنے؟ دو۔ اگر یہ لائٹ بند ہو جائے اور سورج ڈوب جائے تو دیکھ سکتے؟ نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ باہر روشنی نہیں، باہر روشنی نہیں۔ اور اگر سورج تو نکلا ہوا ہے لیکن آدمی کی خود آنکھ اندھی ہے تو دیکھ سکتا ہے؟ ارے باہر اجالا ہے پھر بھی نہیں دکھتا۔ تو ان لوگوں کے لیے یہاں دونوں باتیں کہ ایسے سر اٹھے ہوئے ہیں تو وہ اپنے اندر اپنے نیچے نہیں دیکھ سکتے، اور چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے تو آجو بازو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ یہ لوگ دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ آگے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار ہے، اور ان کو ڈھانپ لیا ہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اچھا ایک بات رہ گئی، یہ جو آیت میں نے پڑھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت کریمہ بہت ہی بڑا اثر رکھتی ہے۔ صاحب روح البیان نے بیان کیا ہے کہ ایک بہت بڑا تعویذ ہے، یہ آیت حرز ہے دشمنوں سے حفاظت کے لیے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو، آپ کے مکان کا گھیرا کیا گیا تھا دشمنوں کی طرف سے، تلواریں لے کر سب کھڑے تھے کہ نکلے اور ہم صفایا کر دیں، مکہ والے کھڑے تھے۔ تو بعض کتابوں میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھول لی اور اس میں یہ آیت کریمہ پڑھی اور ایسے چھڑک دی، تو جتنے بھی باہر کھڑے تھے سب ایسے سو گئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے آرام سے نکل گئے اور اپنے راستے پہ پہنچ گئے۔ صبح ہوئی تو ایک آدمی آیا، کہا یہاں کیا کر رہے؟ دیکھا کہ سب کے چہروں کے اوپر گردہ لگا ہوا ہے، دھول لگی ہوئی۔ تو اس آیت کریمہ کو دشمن کے مقابلے کے لیے بہت ہی زیادہ مؤثر کہا گیا ہے،
جب آدمی اس آیت کو پڑھ لیتا ہے، بلکہ تجربے کی بھی بات کہتا ہوں، ہمارے انڈیا میں کبھی کبھی ایسے گاڑی میں جب جاتے ہیں تو چونکہ دوسرے اسٹیٹ کی گاڑی ہو تو پولیس روکتی ہے کچھ نکالنے کے لیے، چائے پانی کے پیسے، دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اس آیت کو پڑھا گیا، دیکھا بھی نہیں اور نکل گیا۔ یہ آیت کریمہ اتنی زیادہ تاثیر رکھتی ہے، لیکن غلط جگہ پہ استعمال نہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر اس کو پڑھا تھا، جیسے کہ ایک کتاب انسان العیون ہے، اس میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاسین والقرآن سے لے کر فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ یہاں تک 9 آیتیں پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں سب برابر ہے ان پر، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، بھائی سوال یہ کہ اللہ کے نبی اتنی محنت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے برابر ہے ڈرانا نہ ڈرانا، بلکہ یہ فرمایا کہ ان پر برابر ہے، ان کو اثر نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کے لیے برابر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی جتنی محنت کریں گے اتنا ثواب ملے گا، چاہے سارے ایمان میں داخل ہو یا نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی اور 80-83 آدمی اسلام میں ان کے داخل ہوئے اسلام کے اندر، تو کیا ان کے 950 سال کی محنت بیکار نہیں؟ ان کو پورا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم محنت کرو یا نہ کرو تمہارے تو سب برابر ہے، بلکہ ان کے لیے برابر ہے کہ ان پر اثر نہیں ہوگا، آپ کو تو آپ کا ثواب ملنے والا ہے۔ خیر آگے انشاءاللہ اس بات کو مزید آئندہ کل عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سے تعلق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔